ہندوستان میں غزل۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے نئی تہذیب و تمدن کا آغاز ہوتا ہے اور اردو زبان ایک طویل وقفے کے بعد عوام کی زبان کی حیثیت سے اپنا وجود قائم کرتی ہے۔ یہ بھی غزل کی مقبولیت ہی کا سرمایہ ہے کہ اردو ادب بھی اپنی ابتدا شاعری سے کرتی ہے اور شاعری میں بھی صنف غزل کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ ہندوستان میں غزل کے ارتقاء کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ دکن میں غزل کا ارتقاء۔ اردو ادب میں غزل کی ابتدا شمالی ہند سے پہلے دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دکن کے مقبول شاعروں میں سب سے پہلا نام محمد قلی قطب شاہ، غواصی، نصرتی اور ہاشمی کا آتا ہے۔ اردو میں غزل کو کی باضابطہ داغ بیل محمد قلی قطب شاہ نے ڈالی، لیکن محمد قلی دربار کے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اس صنف کو مکمل نہ کر سکا۔ اس دور میں خارجیت کا رواج زیادہ تھا اور غزل اپنی مواد کے اعتبار سے خارجیت کو اولویت نہیں دیتی ہے، لیکن پھر بھی غزل کی ابتدائی نقوش ہمیں اسی دور میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک شعر پیش خدمت ہے، مثال کے لیے ملاحظت ہو: سجن آویں تو پردے کے باہر بیٹھوں گی، یہاں نہ کر کے موتیوں کا پروانے ہار بیٹھوں گی۔ ولی دکنی۔ دکن میں غزل کی ترقی ولی و سراج کے زمانے میں ہوتی ہے۔ ولی نے اردو غزل کے معیار کو بڑھایا۔ غزل کو سنوارنے کا سہرا ولی دکنی کے سر بندھا، کیونکہ شعر و شاعری اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اردو شاعری کی نوک پلک بھی نہ سنورنے تک تھے۔ اردو ادب کے سر پر شعر و شاعری کا تاج رکھنے کا سہرا دکن کے باکمال شاعر ولی کو ہی حاصل ہے۔ ولی نے فارسی کی تمام بہترین ردیفیں اردو غزل میں سموئیں اور ولی کے یہاں تا غزل شباب پر نظر آتا ہے۔ جیسے ملاحظت ہے: ادا و ناز سے آتا ہے وہ روشن زمیں گھر سے، کہ جو مشرق سے نکلے آفتاب آہستہ آہستہ۔ ولی کے بعد دکن سے جو نام آتا ہے وہ سراج کا ہے۔ سراج نے یوں تو ولی کی روایت کو برقرار رکھا، لیکن غزل میں سراج کی انفرادیت تصوف میں پائی جاتی ہے۔ ملاحظت ہو: شاہ باخودی نے عطا کیا ہے مجھے، آب و برہنگی، نہ خرد کے بخشا گری رہی، نہ جنوں کے پردہ دری رہی۔ لیکن ولی اور سراج بھی غزل سے خارجیت کو الگ نہ کر سکے، جس کے نقوش ہمیں
شمالی ہند میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں غزل۔ شمالی ہند میں غزل کی ترقی و غزل کے ابتدائی نقوش ہمیں امیر خسرو کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کا ذکر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ امیر خسرو۔ شمالی ہند میں ہمیں غزل کے ابتدائی نقوش امیر خسرو کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر قرار دیے جاتے ہیں۔ وہ ہندی الفاظ کو غزل میں لائے اور غزل کے دامن کو وسیع کیا۔ ان کے ہم اثر شعراء میں ہم بیدل وغیرہ کو لے سکتے ہیں۔ اس زمانے کے بعد غزل کی ارتقاء رفتار زیادہ تیز سے نشو و نما پائی اور غزل نے سنہری دور میں داخل ہو گئی۔ میر و سودا۔ غزل کا سنہری دور۔ میر نے اردو غزل کے دامن کو وسیع کیا اور میر کی شاعری میں اپنے زمانے کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے شاعری کو تصوف، سماجی معاشرتی و اس سے بڑھ کر سلاست، فصاحت سے نوازا۔ اس دور میں غزل کو اتنا عروج پایا کہ اس وقت کے شعراء کی غزلیں آج تک مستند سمجھی جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میر کو بھی اس دور میں بادشاہوں کا تاج و افتخار ملا، جبکہ عظمت بعد کے تمام شعراء نے ان کے قبول کی۔ مثال کے طور پر میر کا ایک شعر: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ سودا۔ مرزا سودا نے بھی غزل کے ارتقاء میں اہم رول ادا کیا اور غزل کے دامن کو وسیع کیا۔ حالانکہ ان کی انفرادیت قصیدے کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن ملاحت ہوں گل پھینکے ہیں گیروں کی طرف، رنگی ثمر بھی اسے خانہ اندار چمن کچھ تو ادھر بھی۔ سودا کے بعد مصحفی آئے ہیں، انہوں نے بھی غزل کو اپنی شاعری سے کچھ حد تک سیراب کیا۔ ایام گوئی۔ ان کے بعد غزل میں ایک نئی روایت کا جنم ہوا۔ ایام گوئی کے نام سے ہوتا ہے جن شعراء کو ایام گوئی میں مقبولیت حاصل ہے۔ ان مندرجہ ذیل شعراء خصوصاً قابل ذکر ہیں: شاہ حاتم آبرو، شاکر نازی وغیرہ۔ صنف اولیٰ کا عہد۔ دہلی کے لکھنؤ کی طرح مائل ہونے پر مجبوری کرتی ہے اور وہاں